بسم الله الرحمن الرحيم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون صدق اللہ العظیم۔ لعنت کی گئی الذین کفروا، ان لوگوں پر جو کافر ہوئے، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے، علی لسان داود، حضرت داود علیہ السلام کی زبانی، وعیسیٰ بن مریم، اور حضرت عیسیٰ کی زبانی جو مریم کے بیٹے ہیں، ذالک بما عصوا، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون، اور وہ حد سے تجاوز کرتے تھے، کانوا لا یتناہون، وہ ایک دوسرے کو نہیں روکتے تھے، عن منکر، برے کاموں سے، فعلوہ، جس کا وہ ارتکاب کرتے تھے، لبئس، البتہ بہت برا ہے، ما کانوا یفعلون، جو کچھ وہ کرتے تھے۔ یہ آج کے درس کی دو آیات کریمہ ہیں۔ اس سے پہلے والی آیات کریمہ میں بنی اسرائیل میں پائی جانے والی کچھ غلطیوں کا بیان تھا، اور ان کو توبہ کی ترغیب دی گئی کہ اپنی غلطیوں کی تم اصلاح کیوں نہیں کرتے، اللہ کی حضور رجوع کیوں نہیں کرتے، اللہ جل شانہ سے اپنے گناہوں کی معافی کیوں نہیں مانگتے۔ اگر تم اپنی اصلاح کرو، غلطیوں کی معافی مانگو، اللہ کی طرف رجوع کرو، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ تمہارے قصوروں کو معاف فرما دیں گے۔ اور ساتھ ہی ان سے کہا گیا، اے اہل کتاب، لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین کے معاملے میں تم حدیں جو اللہ نے بنائی ہیں ان سے تجاوز نہ کرو، نہ کسی کی شان کو بلند کرو، نہ کسی کی شان کو کم کرو۔ ظلم کا معنی ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کی جگہ کے خلاف استعمال کرنا۔ پگڑی سر کے لیے بنی ہے، ٹوپی سر کے لیے بنی ہے، اگر یہ پاؤں پہ رکھ دی جائے تو یہ ظلم۔ جوتا پاؤں کے لیے بنا ہے، اس کو اگر سر پہ رکھ دیا جائے تو یہ ظلم۔ یہ پیشانی، یہ جسم اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے لیے اگر یہ غیر کے آگے جھک جائے تو یہ ظلم۔ اللہ کی شان میں کمی کر دی جائے تو یہ بھی ظلم ہے، اس کو بڑھا دیا جائے اپنی طرف سے، اپنی عقل سے، اپنی سمجھ سے، تو یقیناً یہ بھی درست نہیں۔ نبیوں کی اپنی شان ہے، ولیوں کی اپنی شان ہے، علماء کی اپنی شان ہے، ایمان والوں کی اپنی اپنی شان ہے۔ اگر ان شانوں کو کم کر دیا جائے پھر بھی برا، بڑھا دیا جائے پھر بھی برا۔ آج کے درس کی ان دو آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے پھر سے اسی مضمون کی مزید وضاحت کو بیان فرماتے ہوئے، ان کی غلطی کو بیان کرتے ہوئے ان کے عذابات کو بیان فرمائے۔ چنانچہ پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کا ارشاد ہے، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسیٰ بن مریم، حضرت سیدنا داود علیہ السلام کی زبانی اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی، ان کی قوموں پر یعنی بنی اسرائیل پر لعنت کی گئی، اللہ کی رحمت سے دوری کی گئی، ان کا پٹکار ہوئی، اللہ کی رحمت سے دوری۔ کیوں ہوئی؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے کہ وہ حد سے بڑھتے تھے۔ جو اللہ نے حدود بنائی تھی، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام، یہ صحیح ہے، یہ غیر صحیح ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، انہوں نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی، انہوں نے من مانی زندگی اپنائی، وکانوا یعتدون، نافرمانیاں کرتے، حد سے بڑھتے۔ اس کی وجہ سے دونوں انبیاء نے اپنے اپنے دوروں میں ان پر لعنت فرمائی۔ سیدنا داود علیہ السلام کا زمانہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے 1000 سال پہلے،
اور آپ کا زمانہ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ان سے 1000 سال بعد۔ بڑی غلطیوں میں سے علماء نے 2 غلطیاں بیان فرمائیں۔ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں جو ان کی عبادت کا دن تھا، اجتماعی عبادت کا دن، وہ ہفتہ تھا، اور اس زمانے میں یہ حکم تھا کہ ہفتے والے دن تم نے کوئی کام کاج نہیں کرنا۔ اس شریعت میں اللہ کی طرف سے یہ پابندی تھی، نہ شکار، نہ خرید و فروخت، نہ سفر اسفار، نہ دیگر معاملات۔ تم نے اپنے عبادت خانے میں جا کر اجتماعی طور پر اللہ کی حضور اللہ کی عبادت کرنی۔ وہ بستی جو بستی یہودیوں کی، بنی اسرائیل کی، اس کو یہ حکم دیا کہ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کے زمانے میں سمندر کے کنارے تھی، اور وہ مچھلیوں کا شکار کرتے۔ عام دنوں میں مچھلیاں نہ آتی، ہفتے کو سامنے آتی ابر کر، تو یہ بہت پریشان ہوتے۔ اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے، اور ادھر یہ مچھلیاں آج نظر آ رہی ہیں، ہفتے کے باقی دنوں میں نظر نہیں آتی، تو کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے ہیلا کیا، سمندر سے نالیاں بنا دی، اور آگے بڑے بڑے انہوں نے حوض بنا دی۔ ہفتے والے دن جب مچھلیاں آتی پانی کے اوپر تو وہ پانی ان حوضوں میں چھوڑ دیتے، پانی آتا ساتھ مچھلیاں بھی آ جاتی، پھر آگے سے وہ بند باندھ دیتے، یہ پانی یا یہ مچھلیاں دوبارہ سمندر میں نہیں جاتی تھی۔ اتوار والے دن ان حوضوں سے ان مچھلیوں کو نکال کر فروخت کرتے اور اپنی ضرورتیں پوری کرتے۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے منع کیا کہ یہ شکار تو تم نے ہفتے والے دن کیا، اگرچہ حوضوں سے تم نے اتوار کو نکالی ہیں، اور یہ ٹھیک نہیں، یہ ہیلا ایسا ہیلا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جل شانہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے۔ انہوں نے کوئی پرواہ نہ کی۔ 3 طرح کے لوگ ہو گئے، ایک جو خود شکار نہیں کرتے تھے اور دوسروں کو روکتے تھے، منع کرتے تھے، یہ سب سے اعلیٰ درجے کے لوگ، سب سے کامیاب لوگ، خود بھی اچھا کام کریں، برائی سے بچیں، اور دوسروں کو برائی سے بچنے کی دعوت دیں، اچھائی کی دعوت دیں، یہ سب سے کامیاب لوگ تھے۔ دوسرے وہ جو شکار تو نہیں کرتے تھے لیکن چپ رہے، انہوں نے کہا ان کا معاملہ ہے، یہ جانے، ان کا خدا جانے، ہم ان کو نہیں روکیں گے، یقیناً یہ غلط ہے۔ انہوں نے آدھے دین پہ عمل کیا، آدھے کو چھوڑ دیا۔ خود تو شکار نہیں کیا، لیکن تمہاری ذمہ داری یہ بھی بنتی تھی، اگرچہ وقت کے نبی موجود ہیں، دیگر لوگوں کی بھی ذمہ داری تھی کہ وہ ان کی غلطی سے ان کو روکتے، لیکن انہوں نے نہ روکا۔ تیسرا گروہ جو شکار کرتے تھے اور اس غلطی سے باز نہیں آتے تھے۔ اب اللہ کی شان مختصر یہ واقعہ انشاءاللہ سورۃ الاعراف میں تفصیل کے ساتھ آئے گا۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ۔ اس انداز سے اللہ نے پورے ایک رکوع کے اندر ان کی وضاحتیں بیان فرمائی۔ تو پہلا گروہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کے صحیح عمل کی وجہ سے ان پہ نہ لعنت فرمائی، نہ گرفت آئی، نہ پکڑ آئی، بلکہ اللہ ان سے راضی اور خوش رہے۔ دوسرا اور تیسرا گروہ اللہ کی شان جب ان پر لعنت ہوئی، اللہ کی پٹکار ہوئی اور یہ اپنی نافرمانی سے باز نہ آئے، تو اللہ نے ان کے نوجوانوں کو بندروں کی شکل میں اور جو بوڑھے تھے ان کو خنزیروں کی شکلوں میں تبدیل کر دی۔ اس طرح جو عورتیں نافرمان تھیں وہ ان کی مؤنث بن گئی، بندریاں اور خنزیرنیاں بن گئی۔ وہ پہچانتے تھے، 3 دن اسی حالت میں رہے، پھر ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ اس زمانے میں جو نسل ہے یہ وہ نسل نہیں، یہ علیحدہ نسل، اور وہ جو شکلیں تبدیل کی گئی تھیں ان کو 3 دن کے بعد صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ اور یہ کوئی قصے کہانی کی بات نہیں، اس سے پہلے سورۃ البقرہ میں ہم نے تفصیل کے ساتھ پڑھا وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، کہ اللہ نے ان سے بعضوں کو بندر بنا دیا اور بعضوں کو خنازیر بنا دیا، خنزیر بنا دیا۔ یہ قرآنی واقعات ہیں۔ دوسرا واقعہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کی قوم نے مطالبہ کیا جی کہ ہمارے لیے آسمان سے خوان آئے اور اس میں طرح طرح کے کھانے، انزل علینا مائدۃ من السماء، ہمارے لیے آسمان سے کھانے آئیں، ہم جنتی کھانے دنیا میں کھائیں تو ہم ایمان لائیں گے، آپ کی فرما برداری کریں گے، حد سے تجاوز نہیں کریں گے اور ہمیشہ مطیع اور فرما بردار رہیں۔ لیکن جب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی اسی صورت کی انشاءاللہ
آخری سے پچھلے رکوع میں آ جائے گی اس کی تفسیر، بلکہ سورہ مبارکہ کا نام ہی سورۃ المائدہ ہے۔ مائدہ کا معنی دسترخوان، دعا کی برکت سے دسترخوان آ گیا، پھر بھی انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا، انہوں نے نافرمانی نہ چھوڑی اور اپنی اصلاح نہ کی، تو اللہ نے اس قوم کو بھی بعضوں کو بندر اور بعضوں کو خنزیر بنا دی۔ یہاں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کی مذمت بیان فرمائی ہے کہ دیکھو کانوا لا یتناہون عن منکر، وہ ایک دوسرے کو گناہوں سے نہیں روکتے تھے، لبئس ما کانوا یعملون، بہت برا ہے جو وہ کر رہے۔ یہ تو واقعہ ہو گیا اور اس کی کچھ تفصیل ہوگی۔ اب دیکھیے ہمارے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے تشریف لائے، 14 صدریوں کا گیپ ہے، اتنا بڑا زمانہ گزر گیا، کوئی نبی نہیں آیا، نہیں آ سکتا ہے، قیامت کی صبح تک کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعد، میں آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ وانتم آخر الامم لا امت بعدکم، تم آخری امت ہو، تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ لا کتاب بعدی ولا شریعت بعدی ولا نبی بعد، میرے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی شریعت نہیں، کوئی کتاب نہیں، یہ ہمارا آپ کا ایمان ہے۔ اتنا لمبا چوڑا زمانہ گزر گیا، یقیناً جوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دوری پیدا ہو رہی ہے، امت کے اندر بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ لازم اور ضروری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ اس کی فکر کریں کہ امت کے اندر جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، علماء صلحاء کہ اس بگاڑ کو کس طرح ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ ان کے لیے یہ کام کرنا فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ کتنا فرض لازم ضروری ہے؟ اگر فرائض چھوٹ رہے ہیں تو فرض کی دعوت دینا فرض ہے، واجبات چھوٹ رہے ہیں تو واجب کی دعوت دینا فرض ہے، واجب ہے، سنن لوگ چھوڑ رہے ہیں تو سنتوں کی دعوت دینا سنت ہے، مستحبات پہ عمل نہیں ہو رہا تو مستحبات کی دعوت دینا لوگوں کے لیے کیا ہے؟ مستحب۔ یہ لازم اور ضروری۔ قرآن پاک کی کئی دلیلیں، اس میں علماء مساجد میں محنت کر رہے ہیں، مؤذنین اذان کے ذریعے سے، علماء دلائل کے ذریعے سے، اور مجاہدین تلوار کے ذریعے سے، اور پھر اس انداز سے مختلف محنتیں ہو رہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ سارے شعبے دین ہی کے شعبے ہیں، لیکن خوش نصیب وہ آدمی ہے جو اس میں مستعمل ہو جائے، وہ اس میں استعمال ہو جائے، کہ خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے میری آپ کی ذمہ داری لگائی ہے، کنتم خیر امت، تم سب سے اچھی امت ہو، بہتر امت ہو، اخرجت للناس، لوگوں کے فائدے کے لیے تمہیں بھیجا گیا، تأمرون بالمعروف، بھلی باتوں کا حکم کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، برے کاموں سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر یقین رکھتے ہو۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے یہ کہلوایا، ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، یہ میرا طریقہ ہے، راستہ ہے، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، دعوت دیتا ہوں، انا ومن اتبعنی، میرا بھی یہی کام ہے، اور جس نے میرا کلمہ پڑھا ہے اس کا بھی یہی کام ہے۔ اب پتہ چلا صرف اپنی دینداری پہ مطمئن ہونا کافی نہیں، بلکہ لازم اور ضروری ہے ہم نیکی کی دوسروں کو دعوت دیں اور اس کی فکر کریں، اپنے گھر سے شروع کریں، اپنے رشتہ داروں سے، دوست احباب سے، متعلقین سے، جہاں تک ہماری آواز پہنچ سکتی ہے ہم اچھے کاموں میں اپنا پورا حصہ ڈالیں۔ پہلے یہ نیا سلسلہ شروع ہوا میڈیا کا، الیکٹرانک میڈیا، تو علماء اس کے حق میں نہ تھے، لیکن جب وہاں خباثت بہت غالب آ گئی تو پھر علماء نے بھی فتویٰ دیا کہ یہ درست ہے اور جائز ہے، اس میں ہمارا حصہ اس انداز سے پڑے، ہم رہیں نہ رہیں ہماری نیکی زندہ رہے، ایسا نہ ہو ہم اس میں اس انداز سے حصہ ڈال رہے اپنے مزاج اور طبیعت کے مطابق، ہم تو دنیا سے گزر جائیں لیکن وہ برائی زندہ رہے۔ یہ بہت یاد رکھیں، خصوصاً نوجوانوں سے یہ درخواست ہے، ہم خود جیسے کیسے ہوں، لیکن اگر ہم نے محنت کی، ہم نے کوشش کی، ہم دنیا سے گزر جائیں گے، لیکن ہماری محنت کی وجہ سے اگر کوئی آدمی ٹھیک ہو گیا، اس کا عقیدہ ٹھیک ہو گیا، عمل ٹھیک ہو گیا، گناہ سے باز آ گیا، اس نے اپنی اصلاح کر لی، یقیناً ہو سکتا ہے کہ اسی کی برکت سے اللہ میری آپ کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، من دل علی خیر فلہ اجر مثل فاعلہ، جس آدمی نے کسی آدمی کو نیکی کے راستے پر قائم کر دیا، اس کی کوشش محنت کی وجہ سے اس آدمی کی اصلاح ہو گئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا اجر و ثواب اس نیک عمل کرنے والے کے لیے اس دعوت دینے والے کی دعوت کی وجہ سے، اتنا ہی اجر و ثواب اس دعوت دینے والے کو ملے گا۔
پورا پورا اجر و ثواب ملے گا، کوئی کمی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ترمذی شریف میں ایک فرمان موجود ہے، ایک حدیث مبارکہ موجود ہے کہ اوحی اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے وحی فرمائی الی جبرائیل، جبرائیل کی طرف، ان اقلب مدینۃ وکذا وکذا باہلہا، فلاں فلاں بستی کو اس کے رہائشیوں کے ساتھ تو الٹ دے۔ تو جبرائیل علیہ السلام گئے تو دیکھا تو ایک آدمی ہے، آنکھ کے جھپکنے کے برابر بھی اس نے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، آنکھ کا جھپکنا کیا ہے، کچھ بھی نہیں، اتنا مطیع اور فرما بردار، ساری زندگی اطاعت میں گزر گئی۔ عرض کیا یا اللہ اس میں تو یہ آدمی بھی ہے، اس کا کیا کیا جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے، اسے بچا دیا جائے، یہ تیری رحمت میں ہے یا اس پر بھی تیری لعنت ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے جبرائیل سے کہا ان اقلبها علیہ وعلیہم، پہلے اس پہ الٹو بستی کو، پھر اس کے بعد باقی لوگوں کو تباہ اور برباد کرو۔ سوال یہ کیوں؟ اتنا نیک آدمی، اس پہ بھی اللہ کی پکڑ آ گئی، اللہ کی گرفت آ گئی، اور وہ پہلے تباہ اور برباد ہو گیا، اللہ اس سے اتنے ناراض ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا اس لیے فَإِنَّ وَجْهَهُ فِيَّ لَمْ يَتَمَعَّرْ قَطُّ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اس کا چہرہ کبھی بھی میرے بارے میں متغیر نہیں ہوا، ناراض نہیں ہوا، میری نافرمانیاں جو ہو رہی تھیں اپنی آنکھوں سے دیکھتا تھا، اور اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، کہ میں ان کو روکوں، ان کو منع کروں، ان کی نیکی کی ترغیب دوں، گناہ سے بچنے کی ان کو میں دعوت دوں، کوئی پرواہ نہیں کی۔ اس کی وجہ سے یہ دنیا میں تباہ اور برباد ہو گئی۔ اور ایک روایت کا مفہوم ہے، ایک دوست، ایک پڑوسی اپنے پڑوسی کو پکڑا ہوا اللہ کے دربار میں کل قیامت کے دن آئے گا، اور وہ اللہ کی حضور فریاد کرے گا یا اللہ اس نے میرے ساتھ خیانت کی ہے۔ وہ قسمیں اٹھا کے اللہ کی حضور عرض کرے گا تیری عزت کی قسم یا الہ العالمین، نہ اس کی جان میں، مال میں، اولاد میں، عزت آبرو، میں نے کوئی خیانت نہیں کی، ساری زندگی وفاداری کے ساتھ اس میں رہا ہوں، کوئی میں نے خیانت نہیں کی۔ تو وہ کہے گا ہاں یہ درست کہتا ہے، اس نے ان سلسلوں میں میرے ساتھ خیانت نہیں کی، لیکن یہ مجھے نافرمانی کرتے ہوئے دیکھتا تھا، لیکن مجھے برے کاموں سے روکتا نہیں تھا، برے کاموں سے روکتا نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ترکتم الامر بالمعروف والنہی عن المنکر فسلط اللہ علیکم الذلہ حتی ترجعوا الی دینکم، اگر تم امر بالمعروف نہیں کرو گے، نیکی کا حکم نہیں کرو گے، اور گناہوں سے لوگوں کو نہیں روکو گے، تو اللہ تمہاری اوپر ذلت کو مسلط کر دیں گے، ایسی ذلت کو مسلط کر دیں گے، پھر تم اس ذلت میں رہو گے یہاں تک کہ تم اپنے دین کی طرف لوٹ آؤ۔ دین کیا ہے؟ پورا دین کیا ہے؟ نیکی کرنا، تو نیکی کی دعوت بھی دینا، گناہ سے بچنا تو گناہ سے بچنے کی دعوت بھی دینا۔ ایک کام تو ہم نے کیا، خود نیک ہیں، کوشش کر رہے ہیں جتنی، لیکن دوسرا کام ہم نے چھوڑا، نیکی کی دعوت نہیں دے رہے۔ گناہ سے ہم خود بچ رہے ہیں جتنا ہم سے ہو سکتا ہے، لیکن گناہ سے بچنے کی جب دعوت نہیں دے رہے تو میں دعوے سے یہ بات کہتا ہوں یقیناً جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو پھر ہم فرما بردار کبھی نہیں بچ سکیں۔ ہم مطمئن ہو جاتے ہیں، کبوتر کی طرح آنکھ بند کر دیتے ہیں، ان کا معاملہ وہ جانے، ان کا اللہ جانے۔ نہیں، قرآن پاک سورۃ الانفال 3 رکوع پڑھیے، واتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، لوگوں بچتے رہو، ڈرتے رہو اس عذاب سے کہ جب عذاب آئے گا نافرمانیوں کی وجہ سے تو صرف نافرمانوں پہ نہیں آئے گا، بلکہ وہ نافرمانوں پہ جس طرح آئے گا اسی طرح فرما برداروں کو بھی اس میں رگڑا دے دیا جائے گا۔ چنانچہ زلزلے میں ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، سیلاب نے ہم نے نہیں دیکھا، بڑی بڑی مصیبتیں جب آ جاتی ہیں تو پھر مسجدیں بھی بیچ میں چلی جاتے ہیں، مدرسے، خانقاہیں، مراکز، نیک لوگ، نیک اللہ کی بندیاں، مرد تو پھر بڑے بڑے گناہ کر جاتے ہیں۔ بعض اوقات گھروں میں اتنی فرما بردار عورتیں موجود ہوتی ہیں، اگر مرد 100 گناہ کرتے ہیں تو ان سے اکا دکا کوئی گناہ ہو جاتے ہیں، تو وہ بھی بیچ میں رگڑے میں آ گئیں اور وہ بھی مارے گئے، اور حتیٰ کہ انسان تو انسان ہے، جاندار بھی بیچ میں رگڑے میں آ گئے۔ آخری بات، اتنی بات تو ہم نے سمجھ لی کہ نیکی کی دعوت دینا، گناہ سے بچنے کی دعوت دینا ہم سب کے لیے لازم اور ضروری، لیکن اس کے لیے ضروری ہے موقع شناسی ہو، مردم شناسی ہو اور بات شناسی ہو۔ کس موقع پہ بات ہو، موقع لازم، بے موقع بات کرنا کبھی کام نہیں دے گا۔
دوسری چیز کس سے بات کرنی ہے، یہ بھی لازم ہے، ہر ایک سے بات ہماری کبھی نہیں چلتی۔ تیسری بات کتنی کرنی ہے، کیا بات کرنی ہے، یہ تینوں باتیں لازم اور ضروری ہیں۔ پھر ہم جب نبیوں کا کام کرتے ہیں تو پھر اس کے لیے تو ہمیں علماء ہیں، صلحاء ہیں، وہ نبیوں والی ترتیب بھی دیکھنی چاہیے، ان کی سخت ہمدردی ہو، بڑی محبت ہو، بڑی خیر خواہی ہو، اپنے سے ان کو اعلیٰ جانے، افضل جانے، میں ٹھیک نہیں، میں تو ایک بس فریضہ سر انجام دے رہا ہوں اللہ کے حکم سے، میرے اندر بڑی غلطی ہیں، اس کی بہت ہمدردی ہے۔ پھر اگر کوئی تکلیف بھی پہنچ جائے اس پہ صبر بھی کرے، غصہ نہ کرے۔ پھر جب دن کو محنتیں کی ہیں، محنتوں کے بعد رات کو ان کے حق میں دعا کرے، ایصال ثواب کرے، یا اللہ میں نے تو کوشش کی ہے، میں نے تو محنت کی ہے، یا اللہ تو دل پلٹنے پر جی ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، تم اپنے پروردگار کی طرف دعوت دو حکمت کے ساتھ اور خوبصورت نصیحت کے ساتھ۔ حکمت کے ساتھ اور کس کے ساتھ جی؟ خوبصورت نصیحت کے ساتھ۔ دو باتیں مختصراً عرض کرتا ہوں۔ بعض اوقات بات ایسی ہوتی ہے دوسرا بننے کے بجائے بگڑ جاتا ہے۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے خواب دیکھی کہ اس کے پورے دانت 32 کے 32 گر چکے ہیں، ایک دانت بھی باقی نہیں۔ تعبیر والوں کو جمع کیا، 2 ان میں سے منتخب ہوئے۔ ایک نے تعبیر دی جی کہ بادشاہ یہ خواب، اس کی تعبیر یہ ہے آپ کا پورا خاندان آپ کی زندگی میں مر جائے گا، اور تعبیر اس کی ٹھیک تھی لیکن الفاظ کا چناؤ ٹھیک نہیں تھا۔ وہ سخت ناراض ہوا، اس نے کہا اس نے عجیب بات کہی، میرے سامنے میرا پورا خاندان مر جائے گا، اتنی غلط تعبیر اس نے دے دی۔ جلاد کو بلایا کہ اس کی گردن اڑا دو، اتنی جرت، اس نے اتنی غلط تعبیر دی۔ اس نے جو دوسرے کا انتخاب کیا تو اس کو بلایا، کہا جی میں نے یہ خواب دیکھی ہے، آپ اس سلسلے میں کیا تعبیر دیتے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، مبارک ہو، آپ کی زندگی سب سے زیادہ ہوگی، پورے خاندان میں سب سے بڑی عمر پانے والے آپ ہیں۔ بات تو وہی تھی، سب سے بڑی عمر اس کی ہوگی، اس سے پہلے سارے مر جائیں گے، یا یہ کہا جائے آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کا پورا خاندان برباد ہو جائے گا، مر جائے گا۔ بات ایک تھی لیکن دوسرے کی بات حکمت پہ اور سمجھداری پہ مبنی تھی۔ اسی طرح ایک علاقے میں بادشاہ نے یہ حکم جاری کیا جی کہ میری رعایا میں سے کوئی عورت وہ زیور نہیں پہنے گی، اگر پہنے گی تو اس کو قید میں رکھا جائے گا حتیٰ کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے، کیونکہ زیورات کے مہنگا ہونے کی وجہ سے، خریداری کی وجہ سے غریبوں کے لیے بڑے مسائل ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے لیے آسانی ہو، لہٰذا زیور کوئی بھی نہ پہنے، نہ امیر تو نہ غریب۔ لیکن پھر اس کی جو درباری تھے، وزیر مشیر تھے، انہوں نے کہا جی کہ یہ حکم جو ہے نا اس پہ عمل کروانا بڑا مشکل ہے، کیونکہ اس میں آپ کے خلاف احتجاج ہوگا تو آپ کے لیے مشکلات بن سکتی ہیں۔ تو اس نے کہا اچھا میں حکم تو واپس نہیں لے سکتا، حکم میں نے دے دیا بس یہی ہو، لیکن کوئی مجھے سمجھداری ایسی بتلاؤ کہ میں اس کا حل نکالوں تاکہ لوگ عمل بھی کر جائیں، میرا حکم بھی بچ جائے۔ کسی سمجھدار آدمی کو بلایا اور اس نے اس کو مشورہ دیا جی آپ یہ اعلان کر دیں کہ کوئی خوبصورت عورت زیور نہیں پہنے گی۔ کیا کہا جی؟ کوئی خوبصورت عورت زیور نہیں پہنے گی، اگر خوبصورت بھی ہے اور پھر زیور بھی پہنتی اس کو سزا ہوگی۔ اب لامعلہ کون سی عورت ایسی ہے جو کہ میں بدصورت ہوں؟ جہاں بدصورتوں نے چھوڑ دیا زیور پہننا، وہاں خوبصورتوں نے چھوڑ دیا تو بدصورتوں نے بھی چھوڑ دیا، سب نے زیور پہننا چھوڑ دیا۔ اب عمل یقیناً اسی حکم کے مطابق ہو گیا کہ کوئی بھی عورت زیور نہ پہنے۔ بہرحال بہت لازم اور ضروری ہے، موقع شناسی ہو، مردم شناسی ہو، قول شناسی ہو، پھر اللہ کی حضور دعا بھی ہو، یہ ہمارا فریضہ ہے۔ پہلی امتوں میں بھی عذاب آیا اس حکم کی نہ عمل کرنے کی وجہ سے، ہماری اوپر بھی اللہ کی پکڑ غریب آ سکتی ہے، اگرچہ ہماری شکلیں تبدیل نہیں ہوں گی لیکن پکڑ آ سکتی ہے اگر ہم آدھے دین کو قبول کریں گے تو آدھے دین کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ ہم سے ناراض ہوں گے۔ اگلی آیت کریمہ میں بھی اس کی کچھ مزید وضاحت ہے۔ لعن الذین کفروا، لعنت کی گئی ان لوگوں پر جو کافر ہیں،